ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی فی کلامہ المجید فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. میرے بھائیوں اور بہنوں جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے متعلق قرآن و حدیث سے چند باتیں دیکھیں گے. ہمارا منہج، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہماری میتھڈولوجی کیا ہونی چاہیے علماء کی طرف رجوع کرنے میں. دیکھیے، ایک بات شور ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے کس پر؟ علماء پر. کس پر فرض ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. ایوری سنگل مسلم، ہر مسلم کے لیے فرض ہے. دیکھیے، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ ہم آگے جو بات کرنے والے ہیں، اگر یہ بات کسی شخص کو نہ سمجھ میں آئے، وہ کوئی نہ کوئی ایکسٹریم کا شکار ہو جائے گا. اور جو درمیان کا راستہ ہے وہ ہے صحیح راستہ. وہ راستے کو پہچاننا بہت ضروری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں علم حاصل کرنا فرض ہے. اس کے یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے علماء کی طرف رجوع کرنے میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. دیکھیے، اس موضوع کے متعلق جو میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے، سارے پوائنٹس کے تعلق سے تین کا سیٹ ہوگا. تین پوائنٹس کا ایک سیٹ ہوگا. سیٹ، وہ ایک سیٹ سے ایک بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلم کے لیے. میں آپ کے سامنے تین باتیں رکھ رہا ہوں. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا، بس صرف یاد دہانی کے لیے اور تاکہ ہم سب اس بات کے تعلق سے کنیکٹڈ رہیں. پہلی بات کہ قرآن و حدیث میں بہت سارے دلائل ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے کسے؟ ہر ایک مسلم کو. کوئی شخص ایمان میں داخل ہوا، مسلمان ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے. تو وہ سارے آیات، ساری حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے. کیوں میں کہہ رہا ہوں، اس کی بہت بڑی وجہ ہے، آگے دیکھیں گے. دوسرا، آپ یہ غور کریے کہ قرآن پڑھنا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے سارے لوگوں کو. سورہ محمد کی آیت ہے، سورہ 47 آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ تمہارے دل پہ اگر تالا لگا ہے تو نہیں سمجھ میں آتی بات کہ تم نہیں سمجھو گے، غور نہیں کرو گے. لیکن اگر دل پہ تالا نہیں لگا ہے تو پھر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن پر غور کرے. تو یہ افلا تتفکرون والی جو آیتیں ہیں نا، تم غور کیوں نہیں کرتے، اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کرنے کے لیے سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے. پہلے سمجھنے کی کوشش ہوگی، پھر آدمی نے پیغام سنا، اب اس بارے میں سوچے گا، غور کرے گا. تو میرے بھائیوں اور میری بہنیں، ہم سب غور کریں کہ ہم سب کو قرآن پر غور کرنا ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اور یہ اوپن کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے. پھر کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا؟ تو وہ ساری آیات، یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے. اور تھرڈ، جہالت کے خلاف جو ساری باتیں ہیں. پتہ ہے آپ کو اسلام میں جاہل ہونا بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ انعام میں سورہ 6 آیت نمبر 35 فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، ہرگز جاہل سے مت بننا. تو جاہل ہونا کیا ہے؟ بہت بری بات ہے. تو میرے بھائیوں، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ بات ہم سب اتفاق رکھتے ہیں. اب آگے بڑھیں گے. علم حاصل کرنا ہے لیکن علماء کی طرف بھی رجوع کرنا ہے. علماء کی رہنمائی میں رہ کر علم حاصل کرنا ہے. علماء سے، اسکالر سے کنیکٹڈ رہنا ہے، ان سے تعلق رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے. اہل الذکر، اہل الذکر کون ہے؟ علم والوں سے پوچھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سارے علم والے ہیں ان سے کنیکٹڈ رہو، مطلب علم والوں سے تعلق رکھو، پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. تو میرے بھائیوں، قرآن و حدیث سمجھنے میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ آدمی آزاد ہے، اسے اسکالر سے کنیکٹڈ رہنا ہے. کیوں رہنا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے incomplete knowledge is dangerous. ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے نیم حکیم خطرہ جان،
اور اگر کسی کے پاس آدھا ادھورا علم ہے، کوئی چیز پتا ہے، کوئی چیز نہیں پتا ہے، ایک موضوع پر ایک آیت پتا ہے، ایک حدیث پتا ہے، اس موضوع پر اور کون سی آیتیں ہیں اور کون سی حدیثیں وہ نہیں پتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ شخص جو ایسے ادھورے علم کے ساتھ اگر کوئی نتیجے پہ پہنچے گا، کوئی کنکلوژن پہ پہنچے گا، تو وہ کنکلوژن، وہ نتیجہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، کبھی صحیح بھی ہو جائے گا، کبھی غلط بھی ہو جائے گا۔ یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ ایک assumption والے، گمان والی بات ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے ہے، کہ 3 ٹائپ کے جج ہوتے ہیں۔ 2 جج جہنم میں جائیں گے، ایک جج، حکم، جج، فیصلہ لینے والا جنت میں جائے گا۔ تو کون سے 2 جج جہنم میں جائیں گے؟ ایک وہ جج جو ناانصافی سے فیصلہ کرے، وہ جہنم جائے گا۔ دوسرا وہ جج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ، وہ شخص جو لوگوں کے اوپر قضا للناس، فیصلہ کرے، علی جہل، جہالت کے ساتھ، مطلب بغیر نالج کے فیصلہ دے دے، بغیر علم کے فیصلہ دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اب اگر ہم قرآن و حدیث کے تعلق سے کوئی فیصلے پہ پہنچتے ہیں اور ہمارے پاس ادھورا علم ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي النَّارِ۔ تو یہاں کیا معاملہ ہے؟ اسکالرز کی طرف کنیکٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک موضوع کے تعلق سے ساری آیتوں کا علم ہو، اور علماء میں بھی معیار ہوتے ہیں، علماء میں بڑے علماء ہوتے ہیں، کبار علماء ہوتے ہیں، اور علماء بھی علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسکالرز بھی اسکالرز کی طرف رجوع کرتے ہیں، بڑے اسکالرز کی طرف سے علم آتا ہے اور چھوٹوں کی طرف آتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کو علماء کی طرف ریفر کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، تاکہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے فَهُوَ فِي النَّارِ۔ اب قرآن و حدیث کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے اور اسے ایک آیت پتا ہے، ایک حدیث پتا ہے، لیکن اسے اس موضوع پر اور کیا آیتیں ہیں اور کیا حدیثیں نہیں پتا ہے، تو وہ نتیجہ جو پہنچے گا وہ غلط نتیجے پہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری وجہ۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت اہم، بہت سخت الفاظ کے ساتھ کہا، لیس منا، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے وہ شخص نہیں ہے۔ کون؟ من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ویرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ویعرف لعالمنا حقا، اور ہمارے عالموں کا، ہمارے اسکالرز کا حق نہ پہچانے، ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے ماننے والوں میں سے یہ شخص نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ ہمارے 2 پوائنٹ کور ہوئے۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن علم حاصل کرنے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ہی فائنل جج بن گئے، اب آپ فیصلے کرو گے کہ نہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے۔ نہیں، اب آپ کو ریفر کرنا ہے، ہم سب کو ریفر کرنا ہے علماء کی طرف، اور علماء کی طرف ریفر کرنا ضروری ہے، ان کی طرف باتوں کو رجوع کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس تعلق سے صحیح بات ملے، دلائل کے ساتھ ملے۔ علماء بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو ڈرائیونگ آتی ہے اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں میں فرق ہے۔ ہاں، تو یہ ہو گئے ہمارے 2 پوائنٹس۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم جب اسکالرز کی طرف رجوع کریں تو سارے کے سارے علماء جو ہر زمانے اور دور میں قرآن و حدیث کے علماء ہیں، وہ سب کے سب ہمارے ہیں، وہ سب سے ہم استفادہ کریں، ہم بینیفٹ حاصل کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں جو 4 ائمہ اکرام، جو 4 مشہور امام ہیں، لوگ بہت عام طور پہ کہتے ہیں 4 مصلح، جو 4 مصلح کہتے ہیں یا 4 اماموں کو کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش ہے 80 ہجری، 80 ہجری، انتقال ہے 150 ہجری میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال میں امام شافعی پیدا ہوئے ہیں، 204 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ درمیان میں امام مالک ملتے ہیں 93 ہجری سے 179 ہجری، اور آخر میں ہے امام احمد بن حنبل 164 ہجری سے 241 ہجری تک۔ تو میرے بھائیوں، یہ 4 جو ائمہ اکرام ہے، ان سب نے فقہ کو مرتب کیا، کئی سارے جو فقہی سوالات کے جواب دیے، وہ فقہ کی کتابیں ان کی اور ان کی تعلیمات، ان کی باتیں انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھایا، آگے وہ باتیں پہنچی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 4 ائمہ اکرام انہوں نے جو کیا، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا ان میں سے کسی نے کہا کہ بس میرے ماننے والے بن جاؤ، تم لوگ سب میرے ماننے والے بن جاؤ، سب کے سب لوگ میرے فالوور بن جاؤ، اچھا میری پارٹی ہے؟ نہیں، سب کے سب کا کیا مقصد تھا؟ قرآن و سنت کی طرف لے جائے، قرآن و حدیث کی طرف لے جائے۔ کسی نے نہیں کہا کہ تم میرے ماننے والے بن جاؤ، سب کا یہی مقصد تھا۔ تو ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، سارے کے سارے علماء ہمارے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سب جو علم والے ہیں ہر زمانے اور دور کے، وہ سب ہمارے ہیں، ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم انہیں آپس میں بانٹے نہ، جیسے لوگ کئی بار کیا کرتے ہیں کہ ان اماموں کو آپس میں بانٹ دیتے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ امام جو ہیں یہ گلف والوں کے امام ہیں، اور یہ فلاں امام ہیں، یہ کوکن والوں کے امام ہیں، کیرلا والوں کے امام ہیں۔
اور یہ فلاں امام ہے افریقہ والوں کے امام ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں سب کے سب ہمارے ہیں. صرف یہی 4 نہیں, اس امت میں جتنے بڑے بڑے علماء اکرام, جتنے بڑے بڑے فقہاء, اسکالرز جتنے گزرے, سب کے سب ہمارے ہیں, کیونکہ سب کے سب ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کی طرف لے جا رہے ہیں. اب میرے بھائیوں, علماء کی طرف رجوع کرنے کے تعلق سے ایک بہت ہی پیاری آیت, اور جس میں ایک بہت اہم بات ہم سب کو ملتی ہے, سورہ نساء کی آیت ہے, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. کس سے بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے. اطیعوا اللہ, اللہ کی فرما برداری کرو. اللہ کی کتاب کون سی کتاب؟ قرآن. واطیعوا الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. یعنی کہ جو حدیثوں میں جو باتیں ملتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, تم میں اولو الامر جو ہوتے ہیں, اولو الامر یعنی دوز ان اتھارٹی, جو اتھارٹی والے ہیں ان کی بات بھی مانو. اب قرآن میں یہ ایک اکیلی جگہ ہے جہاں اولو الامر کا ذکر ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کئی جگہوں پر قرآن میں, لیکن اولو الامر یہ ایک جگہ پر ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 59. امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لاتے ہیں ابن عباس سے قول ہے, صحابی رسول رضی اللہ عنہما, وہ کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اہل الفقہ والدین. اولو الامر کا مطلب ہے فقہ والے لوگ, جو علم اور فقہ والے لوگ ہیں اور دین والے جو لوگ ہیں. وَقَذَا قَالَ مجاہد جو تابعی ہے انہوں نے بھی یہی کہا, وعطا انہوں نے بھی کہا, وحسن بصری نے بھی یہی کہا, وابو عالیہ نے بھی کہا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی علماء. تو اولو الامر کون ہے؟ علماء. اور پھر امام ابن کثیر کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ عَالَمُ, جو دکھ رہا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ عَالَمُ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ أُولِي الْأَمْرِ, کہ یہ عام طور پہ سارے اولو الامر کے لیے ہے. من العمراء, چاہے وہ مسلمانوں کے عمراء ہو, مطلب رولرز ہو, کہ بھئی رولر کی بھی بات مانو مسلمانوں کے. وعلماء کما تقدم, اور علماء بھی اس میں شامل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علماء کی بات مانو, اولو الامر کہا. اولو الامر یہ ٹرم ذرا بڑا ٹرم ہے, اس میں علماء بھی ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہے. اب یہاں سوال کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولو الامر کی طرف ریفر کرنے کہا. اب اگر آپ غور کریں گے کہ یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی عالم کی طرف ریفر کرو, تو یہاں پر لوگوں میں کچھ بعض اختلافات آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کے؟ میرے بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کون سے مولانا کی طرف ریفر کرو گے, تو وہ کہیں گے میں فلاں عالم کے پاس جاؤں گا. اور آپ سے کہوں گا تو آپ کہوں گے میں فلاں عالم کے پاس جاؤں گا, اور میں ہو سکتا ہے کہوں گا کہ میں فلاں عالم کی طرف رجوع کروں گا. تو یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہیں پہ تو اختلاف آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا اس آیت میں آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر کسی بھی معاملے میں, فی شیء کسی بھی معاملے میں, امام ابن حجر عسقلانی کہا چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو, فی شیء کوئی بھی معاملے میں اگر تنازع آ جائے, تم میں آپس میں تنازع آ جائے تو کیا کرو؟ آپس میں اختلاف آ جائے, بھئی الگ الگ علماء ہے, الگ الگ علماء کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں, آپس میں اختلاف آ گیا تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف یعنی اللہ کی کتاب قرآن, اور والرسول اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. رسول کی طرف یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر اللہ پہ ایمان ہے تو, والیوم الآخر قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو. پھر اللہ نے کہا ذالک خیر, اس میں خیر ہوگا, واحسن تاویلا, اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اگر آپس میں اختلاف آ جائے تو کیا کرو؟ اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ, اور اس میں خیر ہوگا, اس کا بہتر انجام ہوگا. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے, کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو, ایمان نہیں ہے تو جو کرنا ہے کرو, ایمان ہے تو کیا کرو گے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو گے. اچھا غور کریے, یہاں پر آپس میں اختلاف آنے کے بعد اللہ اس کے رسول کے بعد یہاں پہ اولو الامر کا ذکر نہیں ہے. پتا کیا چلا کہ اللہ کی بات تو خود دلیل ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود دلیل ہے. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دلیل ہے, وہ خود دلیل ہے. لیکن علماء کی بات تب دلیل بنے گی جب اللہ اس کے رسول کے مطابق ہوگی, ان کے پاس پروف ہوگا. کیونکہ جب ہم رجوع کریں گے تو کہاں رجوع کریں گے؟ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یعنی قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. تو وہاں پر اگر پروف ہے تو بات ثابت ہوگی, اور نہیں ہے تو نہیں ثابت ہوگی. تو یہ ایک بہت ہی بڑا گولڈن رول ہے اس پورے موضوع کے متعلق. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تھرڈ, اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی جو لوگوں میں
کچھ جو ایکسٹریمز دکھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا اور آپ سب یہ خود دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں، کچھ افراط و تفریط، دو ایکسٹریم کے درمیان میں جو صحیح راستہ ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے خود کے لیے. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، دیکھو جذبہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی، لیکن جذبے کے ساتھ بہت اہم بات جو چاہیے، راستہ چاہیے. صحیح راستہ پتا ہے تو آدمی فالو کر سکتا ہے، اگر راستہ ہی صحیح نہیں پتا ہے تو کیا ہوگا، جذبے کے ساتھ غلط راستے پہ چلے آئے گا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں عالموں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم لوگ ہی کافی ہے، قرآن حدیث پڑھ لیں گے نا، قرآن حدیث ہے. لیکن یہ کیا معاملہ ہے، ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہوا. دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم جو عالم کی بات مانتے ہیں نا، ان کی بات کسی بھی حال میں چھوڑیں گے نہیں، میں ان کی بات مانتا ہوں، میں یہ عالم کا ماننے والا ہوں، ان کی بات آ گئی اب ان کی بات فائنل ہے. تو یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اس میں ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں، سٹبرن یعنی ہٹ دھرمی کے ساتھ کہ بھئی ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ سارے اماموں کا کیا مقصد ہے، ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، قرآن و سنت کی طرف لے جا رہے ہیں. سب کا کیا مقصد تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کنیکٹ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے کنیکٹ کریں. کسی نے نہیں کہا میرے گروپ کے والے بن جاؤ، تم لوگ میرے وانے والے بن جاؤ، ایسا کسی نے نہیں کہا، اور آگے ہم ان کے اقوال دیکھنے والے ہیں. تو یہاں پہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں اور درمیان میں ہے صحیح راستہ. اور صحیح راستہ کیا ہے کہ ہمیں علماء کو رسپیکٹ کرنا ہے، علماء کی عزت کرنی ہے. وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے جو علماء کی عزت نہ کریں. علماء کی عزت کرنا ہے، سب کی عزت کرنا ہے. لیکن اگر کسی عالم کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو پھر کیا کرنا ہے، کس کی بات کو اوپر رکھنا ہے، اللہ کے کلام کو، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو. اچھا یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خود فتویٰ دو، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ بغیر عالم کے آپ خود مفتی بن جاؤ. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کے آگے کسی کی بات کو مت رکھو. ہم یہ کہہ رہے ہیں علماء کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، لیکن علماء میں سے جس عالم کے پاس دلیل ہے ہم ان کی بات کو لے لیں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں یہ سمپل فارمولا ہے. کیا سمپل فارمولا ہے؟ دونوں ایکسٹریمز کے درمیان کا یہ صحیح راستہ ہے. اسی طرح ایک اور چیز کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے فقہی مسائل میں جن کے پاس ٹالرنس نام کی چیز نہیں ہوتی. ایک اور ایکسٹریم ہم دیکھ رہے ہیں. بعض لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، اب تمہیں میرا مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تم کافر. یعنی کہ یہ نہیں سو غور کر رہے ہیں کہ بھائی ہم قرآن حدیث پر غور کر رہے ہیں، ہم سب انسان ہیں، کوشش کریں گے. اگر کسی کو کوئی نتیجہ غلط مل گیا تو اس نے کوشش تو کی صحیح نتیجے تک پہنچنے کی، اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش میں اگر وہ غلط پہ بھی پہنچ گیا لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں غلط کروں، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کا اجر ضرور دے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش، وہ ایمانداری، اس کی قدر تو ہونی چاہیے. تو مطلب مان لیجئے کہ کسی مسئلے میں مجھے یہ سمجھ میں آیا، کوئی اور عالم نے یہ بات بتائی یا تیسرا عالم نے یہ بات بتائی، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس ہونا یہ بہت ضروری ہے. لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے معلوم نہیں کرنا، بس آپ جس کے پیچھے چل رہے ہو آنکھیں بند کر کے چلتے رہو. تو یہ بھی بڑا پرابلم ہے. تو درمیان میں کیا بات ہے، ایک صحیح راستہ ہے کہ سچائی بھی چاہیے ہمیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس بھی چاہیے. ہم یہ بات کو اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں سمجھیں گے. میرے بھائیوں ابھی ہم تیسرے پوائنٹ پہ آ رہے ہیں، اور تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ کبھی بھی ہمیں کوئی بھی عالم چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے اس کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ اگر ہم نے کر لیے، علماء ہمیں قرآن سنت کی طرف لے جا رہے ہیں، اگر ہم نے کسی عالم کی بات کو قرآن و حدیث سے اوپر رکھ دیے کہ بھئی ہمارے عالم بہت بڑے عالم ہیں، اب سامنے دوسرے عالم کے پاس قرآن حدیث ہے لیکن نہیں میں اپنے عالم کی بات نہیں چھوڑوں گا، بہت بڑے عالم ہیں اس لیے. اگر ایسا کر لیے نا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ آپ دیکھیے آیت قرآن کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. وہ لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان یعنی اپنے ربائز اور پریس کو، وہ لوگ یعنی یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، جوز اور کرسچنز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں نے اپنے ربائز جو ان کے علماء ہے ان کو رب بنا دیا، اربابن یعنی رب بنا دیا، رب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اب یہ آیت جب عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے سنے، عدی ابن حاتم پہلے عیسائی تھے، کرسچن تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ کہتے ہیں جب انہوں نے آیت سنے تو انہوں نے سوال پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو بات سمجھائی، میرے بھائیوں وہ بات اگر ہم آج سمجھ لیں تو ہم اس مسئلے میں غلطی میں نہیں پہنچیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے.
وہ لوگ ان کی عبادت پوجا نہیں کرتے ہیں. بھائی ان کے جو پادری ہوتے ہیں، فادر ہوتے ہیں نا، دیکھا ہے کرسچن کے جو یہودیوں کے ربائز ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ ان کی پوجا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے. وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، جب وہ ان کے جو ربائز ہے کوئی چیز ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ان کے جو مولانا ہے ان کے، جب وہ لوگ کوئی چیز کو حلال کرتے ہیں تو وہ لوگ اسے حلال سمجھتے ہیں. وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَحَرَّمُوهُ، جب وہ لوگ کوئی چیز حرام کرتے ہیں تو حرام سمجھتے ہیں. دیکھیے کیا ہے فرق. ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، علماء قرآن حدیث سے دلیل لے کر ہمیں بتائیں گے یہ حلال ہے حرام ہے. مطلب حلال حرام جو انہوں نے بتایا انہوں نے کیا یا قرآن حدیث میں آیا؟ جو حلال و حرام ہمارے عالموں نے ہمیں بتایا، وہ حلال و حرام کس نے حلال کیا، کس نے حرام کیا؟ اللہ نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صحیح بات ہے، وہ عالموں نے تو نہیں کیا نا. لیکن جوز اور کرسچنز میں کیسا ہوتا ہے سسٹم؟ آپ دیکھو گے ابھی بھی وہی سسٹم ہے. وہاں حلال و حرام ان کی کتاب سے نہیں، پروف سے نہیں ہے. ان کے بڑے بڑے ربائز ملتے ہیں، ان کے بڑے بڑے چرچ فادرز پریسٹ ملتے ہیں، وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، وہ چیز حلال ہو جاتی، وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، وہ چیز حرام ہو جاتی. ایسا سسٹم چلتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کرسچن بائبل دیکھو گے تو اس میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، کہیں منع نہیں ہے. بہت سی مثالیں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیوی تھی، لیکن کرسچن فادرز نے مل کر، پریسٹ نے مل کر یہ فیصلہ کیا، کہا کہ ہم سب فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ منع ہے، تو ہوگا منع. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے؟ ہمارے یہاں معاملہ ہے کہ فائنل جج کون ہے؟ اللہ کا کلام ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. حلال و حرام کہاں سے ملے گا؟ قرآن و حدیث سے ملے گا. میرے بھائیوں یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے غلطی کی ہے، جیسے بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، بھئی اتنے بڑے امام 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں پیدا ہوئے، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وہی حلال کر رہے ہیں، وہی حرام کر رہے ہیں. یہ بات بہت غلط ہے. تو یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ ہمارے اس چیز کے تعلق سے. میں 3 دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری دلیل، یہ قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ احزاب میں ہے، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کوئی بھی مومن مرد، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، یا مومنہ عورت، اس کے لیے صحیح نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کوئی بھی مومن مرد مومنہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہے. اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، پھر اس معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہے. اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آیا، اب میں بولوں کہ نہیں میں مانوں گا نہیں مانوں گا دیکھتا ہوں، اختیار ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن مرد اور مومنہ عورت کے پاس اختیار نہیں ہے. ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اس معاملے میں تمہارے پاس اختیار نہیں ہے. اگر مومن ہو تو تم ایمان والے ہو نا، تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، تم نے ایمان لایا ہے نا، تو مومن مرد مومنہ عورت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں یہ بات مانوں گا نہیں مانوں گا، قبول کروں گا نہیں قبول کروں گا. یہاں پہ ماننا ہی ہے. جب یہ معاملہ ہے تو آپ بتاؤ کہ کسی عالم کی بات کو ہم قرآن حدیث سے اوپر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ قرآن حدیث ہی فائنل ہے. مومن مرد مومنہ عورت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ میں مانوں گا نہیں مانوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو بہت کھلی ہوئی گمراہی پہ چلا گیا ہے. تیسری آیت ہم اس تعلق سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ فائنل جج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا تو وہ فائنل جج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، اور نہیں آپ کے رب کی قسم، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک آپس کے سارے اختلاف میں آپ کو فائنل جج نہیں بناتے. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل جج نہیں بناتے تب تک ایمان والے نہیں ہیں. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر اپنے دل میں تھوڑی سی بھی رکاوٹ نہیں پاتے. وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ، پوری طرح سے قبول کرتے ہیں. ہم نے 3 پوائنٹس دیکھے ابھی تک. پہلا پوائنٹ کیا دیکھا؟ علم کی اہمیت. دوسرا پوائنٹ علماء کی طرف رجوع کرنا ہے. لیکن تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ علماء کی بات کو قرآن و حدیث سے اوپر نہیں رکھنا ہے. یہ ہمارے 3 پوائنٹس ہوئے. چوتھا پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ جب لوگ کسی عالم کی بات کو فائنل سٹبن طور پر نہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں ایسا کر دیتے ہیں نا، تو کئی پرابلمز ہوتے ہیں. ہم لوگ 3 پرابلمز دیکھیں گے. پہلا پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ جاتی ہیں ہمارے ہاتھ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ جاتی کیوں؟ اب دیکھو، میں نے اگر فکس کر لیا کہ میں یہ عالم کا ماننے والا ہوں، اب وہ عالم کے پاس جتنی حدیثیں آئی، جتنی سنتیں انہوں نے مجھے بتائی، میں اتنی سنتوں پہ عمل کروں گا.
لیکن کوئی اور عالم ہے جن کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے, تیسرے عالم ہے, چوتھے عالم ہے, پانچویں عالم ہے, چھٹے عالم ہے, جو دوسرے علماء اکرام ہیں, ان کے پاس جو حدیثیں ہیں, جو سنتیں ہیں, میں وہ نہیں لوں گا. کیوں؟ کیونکہ نہیں, میں تو ان کا ماننے والا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہماری زندگی میں چھوٹ جائے, ذرا غور کرو تو کتنا نقصان ہم سب کا ہے. بھئی ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں عالم لا رہے ہیں فلاں عالم لا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا, وہ ماننا ہے ہمیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک بار ایک عالم کے درس میں انہوں نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا تھا, مجھے بہت اچھی مثال لگی. انہوں نے پوچھا, اور میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نوجوان ہیں, تو ان کے لیے یہ مثال ابھی اپلیکیبل نہیں ہے, لیکن آگے زندگی میں ہوگی تو تبھی کا سوچ کے جواب دو. سوچو کہ آپ کی اولاد ہے, کوئی بچہ ہے آپ کا, اور وہ اولاد اگر گم ہو گئی, اور اللہ کیا مرضی کہ میں کل ہی ایک جگہ پہ رکا ہوا تھا, ایک ماں بہت اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے آئی, کہا میرا بچہ گم ہو گیا ہے, اور آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ اکبر. سوچو اگر کسی کی اولاد گم ہو جائے, سوچا؟ اب سوچو کہ آپ کی وہ اولاد آپ کے دشمن کو مل گئی. آپ کی جو اولاد گم ہو گئی تھی نا, وہ آپ کے دشمن کو مل گئی. اب سوچو کہ وہ دشمن اگر آپ کی اولاد کو لے کر آئے گا آپ کے پاس, تو آپ واپس لوں گے کہ نہیں لوں گے؟ آپ واپس لوں گے کہ نہیں لوں گے؟ لیں گے. آپ لوگ سب کہ کہیں گے تم نے لایا ہونا نہیں چاہیے. کیا کہوں گے؟ کیوں لیں گے؟ کہ اپنی اولاد ہے بھائی. اب اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لایا ہے کسی نے کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو یہ نہیں کہنا ہے نہیں ہم تمہیں نہیں مانتے, ہم تو یہ عالم کے ماننے والے ہیں, ہم تو حنفی ہیں, ہم تو شافی ہیں, ہم تو مالکی ہیں, ہم تو حنبلی, ہم تو فلاں عالم فلاں 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 کے ماننے والے ہیں. اگر یہ کہیں گے تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا ہو رہا ہے نا. تو یہ سب سے پہلا پرابلم ہو گیا. کئی بار صحیح مسئلہ چھوٹ جاتا ہے, صحیح بات چھوٹ جاتی ہے, اور یہ بات میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے والا ہوں تھوڑی دیر میں. سیکنڈ پوائنٹ, یہ جو سٹیپ, فرسٹ سٹیپ میں تو وہ ہوا, سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے, جب لوگ کسی کے ماننے والے بہت سٹرکٹ بن جاتے ہیں نا, تو پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ وہ عالم کی بات کو قرآن حدیث سے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں, کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. مطلب وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو بھی علماء ہے, جتنے بھی علماء ہیں, وہ ہمیں قرآن حدیث تک پہنچا رہے ہیں. وہ سٹیپس ہیں. ہم فائنل اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ اتباع کسی عالم کی نہیں کر رہے ہیں, ہم پیروی کسی عالم کی نہیں کر رہے ہیں, ہم اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور سارے علماء کرام سب کا یہی مقصد تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جوڑ دیں. تو کئی بار یہ دوسرا پرابلم آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر بھی عالم کی بات کو لوگ رکھ دیتے ہیں. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں نا, اپنی آنکھوں سے آدمی حدیث دیکھتا ہے, اپنی آنکھوں سے دلیل دیکھتا ہے, لیکن کہتا ہے نہیں ہمارے ہاں یہ نہیں مانی جائے گی, ہمارے ہاں یہ نہیں مانی جائے گی. لوگ یہاں تک آ کے پہلے تو عالموں کو بانٹتے ہیں, پھر حدیثوں کو بھی بانٹ دیتے ہیں. یہ حنفیوں کی حدیث ہے, یہ شافیوں کی حدیث ہے. تو حدیث تو سب ہماری ہے, نبی ہمارے ہیں بھائی. ہاں, سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا. اور تیسرا پرابلم کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اگر آپس میں اختلاف آئے تو کیا کرو؟ اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. مطلب کیا ہے کہ سوچو کہ مجھے یہ حدیث پتا ہے, ہمارے پاس یہ دلیل ہے, میں آپ سے کہوں گا دیکھو ہمارے پاس یہ دلیل ہے, آپ کہوں گے نہیں ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے. اب بیٹھ کے بات کریں گے, ہمارا دین اسلام ہے, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہماری کتاب قرآن ہے, بیٹھ کے دیکھ لیں گے جو بھی ہے. دلیل والا دین ہے, پروف والا دین ہے, محفوظ دین ہے. یہ دین کی حفاظت کسی اور نے نہیں کی, اللہ رب العالمین نے کی ہے. یہاں پہ اگر اختلاف آئے گا تو ہم لوگ سب بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں آخر میں صحیح بات کیا ہے, وہی کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا, یہ سالو کرنا آسان ہے کیونکہ کتاب ہماری ایک ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صرف حدیثیں محفوظ نہیں ہیں, حدیث بیان کرنے والے جو راوی ہے وہ راویوں کی زندگیاں محفوظ ہے, وہ بھی سند کے ساتھ. سائنس آف حدیث کا موضوع جو میں آپ کے ساتھ لوں گا انشاءاللہ, علوم الحدیث کا موضوع, تو آپ کے سامنے میں جب بتاؤں گا تعجب کرتے ہیں لوگ کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس دین کی کیسے حفاظت کی ہے. اب وہ دین کے ہم ماننے والے ہیں. اگر میرے پاس ایک بات ہے, آپ کے پاس ایک بات ہے, چلو دونوں بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ, جو صحیح ملے گا سالو کر لیں گے, جو صحیح ملے گا ہم لوگ سب عمل کریں گے. یہ طریقہ ہے. لیکن اگر میں کہوں نہیں میں تو ان کا ماننے والا ہوں, میں تمہاری بات ہی نہیں سنوں گا, اور تم کہوں گے, آپ کہوں گے کہ نہیں میں تو ان کا ماننے والا ہوں, میں آپ کی بات نہیں سنوں گا, پھر کیا ہوگا؟ پھر اختلاف حل ہوگا. اختلاف حل ہونے کا کوئی بھی چانس ہے؟ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں بند ہو جاؤ. ہاں, پھر اختلاف حل ہوگا ہی نہیں. تو اختلاف کیا ہوں گے؟ باقی رہیں گے. پیڑھی در پیڑھی اختلاف کے اوپر اختلاف بڑھتے جائیں گے. وہ اختلاف حل کرنے کا فارمولا جو دیا ہوا ہے وہ فارمولا ہم نے عمل نہیں کیا. تو یہ ہو گیا ہمارا چوتھا پوائنٹ
کہ بھئی اگر کوئی stubborn طور پر آدمی اگر اس چیز میں ہٹ دھرمی پہ اترا ہے، جیسے جمود جسے کہتے ہیں نا، جامد، جم گیا، ہلاؤ ہل رانی ہے. اب اگر آدمی جم جاتا ہے کسی عالم کی بات ماننے میں تو بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہم میں نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ، اب آتے ہیں ہم بہت اہم سوال پر. کچھ لوگ بولیں کہ بھائی آپ نے جو بھی کہا، آپ یہ سوال کا جواب دو، اتنے بڑے عالم وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے 3 پوائنٹ رکھوں گا. پہلا پوائنٹ، آخر میں تو انسان ہے نا. حدیث پڑھیے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، سارے کے سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں. وہ عالم صاحب جو بھی ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. یہ حدیث سنن ترمذی مسند احمد میں حسن سند سے ملتی ہے. تو میرے بھائیوں، سارے کے سارے آدم کی اولادوں سے مسٹیک ہوتی ہے. یہ ہو گئی پہلی دلیل. دوسری دلیل، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حدیث ان عالم صاحب تک نہیں پہنچی ہو؟ بھئی جو عالم ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی حدیث انہیں نہیں پتا ہو. اس بات پہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو، اتنے بڑے عالم ہیں ان کو حدیث نہیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے؟ ایسا کہتے ہیں لوگ. تو میں آپ کے سامنے کوئی عالم کی مثال نہیں رکھوں گا، میں آپ کے سامنے ایک صحابی رسول کی مثال رکھوں گا، اور ایسے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور خلفائے راشدین میں سے ہے. وہ صحابی کوئی اور نہیں ہے، خود عمر رضی اللہ عنہ. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان سے جاری کیا ہے. ایک مثال آپ کے سامنے ہے. ہم دیکھتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ اجازت مانگی، سلام کہا. عمر رضی اللہ عنہ مشغول تھے، جواب نہیں دے سکے. دوسری بار سلام کہا، جواب نہیں آیا. تیسری بار سلام کیا، جواب نہیں آیا تو چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ جیسے فری ہوئے کہا کہ دیکھو باہر ابو موسیٰ کی آواز میں نے سنا، انہیں بلاؤ. تو جب بلانے بھیجے تو دیکھے ابو موسیٰ نہیں ہے رضی اللہ عنہ. ان کو بلوایا، کہا کہ آپ کیوں چلے گئے؟ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ 3 بار سلام کرو، جواب آئے تو رہو نہیں تو چلے جاؤ. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں سنی، جاؤ دلیل لے آؤ، نہیں تو ایسی سزا ملے گی. کئی بار اچھوں کے ساتھ سختی کی جاتی تاکہ برے لوگ ایسے ہی سمجھ جائیں. تعلیم اور تربیت کے طور پر کچھ چیزیں کی جاتی ہیں حالات کے حساب سے، سچویشن اور ماحول اور وقت کے اعتبار سے، تاکہ برے لوگ ایسے ہی سمجھ جائیں. ابو موسیٰ اشعری گئے، انہوں نے کچھ انصاری صحابہ سے پوچھا، کہا تم میں سے کس نے حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہم سب نے سنی ہے، لیکن ہم میں جو سب سے کم عمر ہے ابو سعید خدری، ہم انہیں بھیجیں گے آپ کے ساتھ گواہی دینے کے لیے. ابو سعید خدری آئے. ابو سعید خدری نے آ کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب گواہی دی کہ ہاں ایسی حدیث ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ پڑھیے لاسٹ میں. انہوں نے فرمایا خفی علیہ ھذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہان الصفق بالاسواق. کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مجھ سے چھپا ہوا رہ گیا، مس ہو گیا، کیونکہ میں بازار میں مشغول ہوا کرتا تھا، بازار میں بزنس میں مشغول ہوا کرتا تھا، اس لیے مجھ سے حدیث چھوٹ گئی. اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی حدیث مس ہو سکتی ہے تو 80 ہجری میں پیدا ہونے والے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی حدیث نہیں مس ہو سکتی؟ یا 150 ہجری میں پیدا ہونے والے امام شافعی سے کوئی حدیث نہیں مس ہو سکتی ہے؟ یا 93 ہجری میں پیدا ہونے والے امام مالک یا 164 ہجری میں پیدا ہونے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کیا وہ لوگوں سے کوئی حدیث نہیں مس ہو سکتی ہے؟ ایک اور مثال، کئی بار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث مس نہیں ہوئی، ان کو معلوم تھا، لیکن فیصلہ لیتے ٹائم پر، ججمنٹ کرتے ٹائم پر یاد نہ آئے ہو. ایسا ہوتا ہے نا انسانوں کے ساتھ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ کتنی پیاری مثال ہے، سبحان اللہ. میرے بھائیوں، ہم وہ لوگوں کا اخلاق دیکھتے ہیں نا صحابہ اکرام کا، تو زندگی پہ کتنا بڑا اثر آتا ہے. آپ دیکھیے حذیفہ بن یمان کے بارے میں آتا ہے ان حذیفہ اما الناس بالمدائن علی الدکان. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے مدائن میں، علی الدکان ایک چبوترے کے اوپر تھے، یعنی امام جو تھے اوپر تھے اور مقتدی کہاں تھے؟ نیچے تھے. امام صاحب اوپر، مقتدی نیچے، ایسے نماز پڑھا رہے تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. حذیفہ بن یمان کون سے صحابی ہے؟ ایک بہت علم والے صحابی ہے. عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کی طرف مسائل ریفر کیا کرتے تھے، خاص طور سے فتنوں کے معاملے میں ایکسپرٹ صحابی ہے، اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے تعلق سے سوال پوچھتے تھے، اور صحابہ میں مانے ہوئے تھے حذیفہ بن یمان علم کے تعلق سے.
اب دیکھیے کیا ہوا. فاخذ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے جب انہیں نماز پڑھاتے ہوئے ایسا دیکھا تو اخذ ابو مسعود بقمیصہ فجبزہ، ان کی قمیص کو پکڑا اور ان کو کھینچ کے نیچے اتارا نماز کی حالت میں. فلما فرغ من صلاته، جب نماز ختم ہوئی، قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك، ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا حذیفہ بن یمان سے کہ کیا آپ کو نہیں پتا ہے ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا تھا. کس چیز سے؟ کہ امام اوپر مقتدی نیچے، اس چیز سے منع کیا گیا. تو انہوں نے کہا قال بلا قد ذکرت حين مددتنی، کہا ہاں مجھے آپ نے میری مدد کی تب مجھے یاد آیا. حين مددتنی، جب آپ نے میری مدد کی تبھی مجھے یاد آیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حذیفہ بن یمان کو حدیث پتا تھی کہ نہیں پتا تھی، لیکن کبھی بھولتا ہے نا انسان. ہاں ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے اتی عمر بمجنونہ، ایک پاگل عورت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی. قد زنت، اس نے زنا کیا تھا. پاگل تھی، مجنونہ تھی، اور اس نے کیا کیا تھا؟ زنا کیا تھا. فاستشار فیہا اناس، عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا لوگوں سے. عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے تھے تو بدری صحابہ سے کرتے تھے، بدر کے جنگ لڑنے والے ایسے بڑے بڑے صحابہ سے عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے تھے. فامر بہا عمر ان ترجم، مشورہ کر کے فائنل فیصلہ کیا لیا کہ اس کو سنسار کیا جائے، اس عورت کو پتھر مار مار کے موت کی سزا دی جائے. جو اسلام میں شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کی یہ سزا ہوتی ہے. تو مر بہا علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ فقال ما شان هذه، وہ عورت کو جب لے جایا جا رہا تھا علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس معاملے کا کیا، اس عورت کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا قالوا مجنونہ بنی فلان زنت، یہ فلاں قبیلے کی پاگل عورت ہے، اس نے زنا کیا ہے. فامر بہا عمر ان ترجم، عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسے سنسار کیا جائے. فقال ارجعوا بها ثم اتاه، اسے واپس لے جاؤ، اور پھر خود بھی آئے. فقال یا امیر المومنین، کہا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المومنین اما علمت، آپ کو کیا وہ حدیث نہیں پتا ہے ان القلم قد رفع عن ثلاث، کہ قلم 3 لوگوں کی اٹھی ہوئی ہے. مطلب 3 لوگوں کی قلم اٹھی ہوئی ہے. قلم اٹھی ہوئی ہے مطلب ان کے اعمال نہیں لکھے جا رہے، مطلب اعمال جو لکھ رہے ہیں نا فرشتے، 3 لوگوں کی قلم اٹھی ہوئی ہے، 3 لوگوں کے اعمال نہیں لکھے جا رہے، گناہ نہیں لکھے جا رہے. عن المجنون حتی یبرا، پاگل شخص کی جب تک اس کی عقل نہ آ جائے. وعن النائم حتی یستيقظ، سوئے ہوئے کی جب تک جاگ نہ جائے. وعن الصبی حتی یعقل، اور بچے کی جب تک اس کی عقل نہ آ جائے. قال بلا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں مجھے پتا ہے حدیث. اب سنیے، قال علی رضی اللہ عنہ نے کہا فما بال هذه، تو اس کا دوش کیا ہے؟ قلم اٹھی ہوئی ہے، گناہ نہیں لکھایا رہا ہے، گناہ نہیں لکھایا رہا ہے، تو دوش کیا ہے؟ قال لا شیء، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی دوش نہیں پھر تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا فارسلھا، تو اسے آزاد کرنا چاہیے. قال فارسلھا، عمر رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا اسے. فجعل یکبر، اور تکبیر کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مسٹیک سے بچا لیا. اب دیکھیے صحابہ کا ایک دوسرے کے ساتھ ایٹیٹیوڈ دیکھیے، حق کی پیروی کا جذبہ دیکھیے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ علی تم مجھ سے کم عمر ہو، تم مجھے سکھاؤں گے، ایسے نہیں کہا. علی رضی اللہ عنہ کے پاس دلیل تھی، حدیث تھی، حدیث ان کو پہلے سے پتا تھی، لیکن فیصلہ لیتے ٹائم پہ وہ حدیث وہاں پر یاد نہیں آئی. ایسا ہوتا ہے نا. دیکھیے 3 مثالیں ہمارے سامنے ہیں. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کتنے بڑے بھی علماء کیوں نہ ہو، ان سے انسانی طور پہ غلطی ہو سکتی ہے. یہ تو صرف 3 مثالیں ہیں، ایسی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. اور سامنے بھی تو علماء ہے نا، ایسا تو نہیں کہ عام آدمی فتوا دے رہا ہے. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں تم فتوا دو گے، ہم نہیں فتوا دے رہے ہیں. سامنے بھی علماء کرام ہیں، علماء کے سامنے علماء ہیں، ہم بیچ میں ہیں، ہم یہ عالم کی بات مانیں یہ عالم کی بات مانیں. تو آپ کے سامنے میں بات یہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس عالم کے پاس ہونا، اب یہ مت دیکھو یہ ہمارے ایریا والے ہیں اور ہمارے خاندان والے عالم ہیں اور ہمارے لوگ ان کو مانتے ہیں، یہ مت دیکھیے. یہ دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، بس فائنل. میرے بھائیوں یہ فارمولا ہے، فارمولا. اگر یہ فارمولا گڑبڑا گیا نا تو پھر آپ کے سامنے حدیث آئے گی، آپ بولیں گے نہیں میں نہیں مانتا. ایسا ہوتا ہے صرف فارمولا گڑبڑانے کی وجہ سے. فارمولا گڑبڑ ہو گیا، اب حدیث سامنے آ رہی ہے آدمی نہیں مان رہا، کیوں؟ کیونکہ فارمولا غلط ہو گیا. تو یہ ایسے ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں، اور دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت پیاری سی حدیث سنانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم، جب کوئی جج فیصلہ کرے، فاجتہد، پوری کوشش کرے،
फैसला किया, पूरी कोशिश किया उसके हद तक, सुम्मा असाबा फलहु अजरान, फिर अगर सही हो तो दुगना अजर मिलेगा। वो इज़ा हकमा, जब वो फैसला करे, जज फैसला किया, फज्तहदा, पूरी कोशिश किया, सुम्मा अख्ता, फिर उससे मिस्टेक हो गई, कोशिश किया लेकिन हो गई गलती, फलहु अजर, तो भी उसे एक अजर मिलेगा। मतलब क्या, अगर कोई इमाम है, बड़े इमाम है, किसी मसले में आपको दिख रहा है कि यहां पे फला आलिम के पास मजबूत दलील है, फला आलिम से बज़ाहिरन गलती हुई ऐसा दिख रहा है, तो हम कोई तोहमत और इल्जाम और बहतान नहीं लगा रहे उन पर। हम ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये आलिम को दुगना अजर मिलेगा, इन आलिम को भी यहां पर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एक अजर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कोशिश की। हम उन्हें इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्या आलिम है, वो इंसान है भाई, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कितनी सारी अच्छी चीजें पहुंचाई, कहीं गलती भी होती है। 500 अच्छी चीजें बता रहा है आदमी, गलती भी तो हो ही सकती है, कई सारी अच्छी चीजें बता रहा है तो कुछ गलतियां भी तो हो ही सकती है। लेकिन ये बताओ, अगर आपके सामने क्लियर हो गया कि यहां पे फला आलिम साहब से गलती हुई है, लेकिन आपके एरिया वाले उस आलिम को मानते हैं और आप बोलो नहीं नहीं हमें तो उनकी बात नहीं छोड़ सकता, तो आपको एक अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर होने के बाद, क्लियर नहीं है तो अलग बात है, पता नहीं था तो अलग बात है। आप सोच रहे थे कि आलिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पहुंचा रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन क्लियर हो गया कि ये आलिम नहीं, वो आलिम के पास दलील है, और आप बोले मैं इनकी बात नहीं छोड़ सकता, वहां पे हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, कुरान हदीस की दलील है, लेकिन मैं अपने आलिम की बात नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं इनका मानने वाला हूं, तो आपको एक अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों? उन्हें तो मिलेगा ना इंशाल्लाह, फिर आपको क्यों नहीं मिलेगा? कौन बताएगा? मतलब हक जानने के बाद भी अगर हम कर रहे हैं तो कैसे हमें अजर मिलेगा? ठीक है, और कौन बता सकता है क्यों नहीं मिलेगा हमें अजर? हम अपने इमाम की बात को ऊपर रख रहे हैं तो हमें कहां से एक अजर मिलेगा? हाँ, वो इमाम को मिलेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश की, उनको नहीं पता था, वो जानबूझ के थोड़ी गलत जवाब दिए, उन्होंने गलत बात थोड़ी जानबूझ के बताया, उन्होंने कोशिश की थी सही चीज के लिए। इंसान होने के नाते होती है मिस्टेक। उल्टा हमारे लिए तो ऐसा मामला है कि अगर हम समझते हुए छोड़ दें तो यहां पे अल्लाह ने कहा वमा कान लिल मोमिनिन, वो शख्स मोमिन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? फला व रब्बिका ला युमिनूना, आपके रब की कसम वो लोग ईमान वाले नहीं है। तो मेरे भाइयों, फाइनल जज कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये चीज में मिस्टेक कभी नहीं करना जिंदगी में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आखिर में लोग, इतना क्लियर मौजू है ना, कितना सिंपल है अंडरस्टैंड करना। देखो, याद रखो, हमेशा सच्ची बात सिंपल और क्लियर होती है। सच्ची बात बहुत आसान होती है, सिंपल होती है, उसे समझने में गोल गोल घूमना नहीं होता है। अब यहां सवाल ये होता है कि फिर भी लोग क्यों अपने आलिमों की बात नहीं छोड़ते हैं, कुरान हदीस से ऊपर रखते हैं, और एक हड्डर्मी का एटीट्यूड दिखता है। देखिए, फैसला अल्लाह ही करेगा, हम किसी के ऊपर फैसला नहीं लगा रहे हैं, हम किसी के ऊपर फतवा नहीं लगा रहे हैं, उसके ईमान का मामला अल्लाह फैसला करेगा। लेकिन यहां पे ये जो हड्डर्मी जो दिखती है बाज लोगों में, तो ये क्या है, क्यों होती है? इसकी 3 वजह देखेंगे। पहली वजह, लोग ये कहते हैं कि सारे आलिमों ने हदीसों को आपस में बांट दिया, सुन्नतों को आपस में बांट दिया। आपने सुना है बात कि सारे इमामों ने, 4 इमाम जो मशहूर है ना, चारों ने क्या किया? सुन्नतों को आपस में डिवाइड कर दिया। पहले तो ये बताओ, मीटिंग कहां हुई है? ये मीटिंग कहां हुई है? एक का इंतकाल हो रहा है, उसी साल में दूसरे इमाम पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो मीटिंग होने का चांस ही नहीं है कि चलो ये हदीस मैं ले रहा हूं, वो तुम ले लो, और वो तुम ले लो। और जरा बताओ, अगर 4 इमामों को अगर बराबर बराबर लोगों ने ले लिए, सबने सुन्नतों को इक्वल बांटा, तो एक एक को कितना परसेंट मिला? 25%। और एक एक ने कितना परसेंट छोड़ा? है ना? तो ये तो बहुत बुरी बात है। ये बात जो लोग बोलते हैं, उल्टा ये इमामों को इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसी बात हमें नहीं बोलना चाहिए इमामों के बारे में। और ये हमारे इमाम है सबके सब, हम सबके सबसे मोहब्बत करते हैं दीन के लिए, और हम सबके सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जरा ये बताओ कि अगर आप किसी एक इमाम के मानने वाले हो और कोई सुन्नत है जो आगे दूसरे इमाम के पास है, तो आप क्यों छोड़ रहे हो? आप तो पक्का छोड़ रहे हो। आप क्यों छोड़ रहे हो? मत छोड़ो। जो सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ले लो इंशाल्लाह। दूसरी वजह, लोगों में एक बात मशहूर है कि सब सही है, सब के सब इमाम सही है। देखिए, सारे इमाम बरहक है इस एतबार से कि सबने कुरान और सुन्नत का मनहज सिखाया, जैसा कि हम आगे देखेंगे।
لیکن ہر مسئلے میں سب صحیح ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ وضو میں ہو, ہاں, اب خون نکل کے اگر بہ گیا تو لوگ پوچھیں گے حنفی ہو شافی ہو. حنفی ہو تو تمہارا وضو ٹوٹ گیا, اور شافی ہو تو نہیں ٹوٹا. یہ ایک مثال ہے. اور کوئی شخص وضو میں ہے اور کسی عورت کا ہاتھ ٹچ ہو گیا تو پوچھیں گے حنفی ہو شافی ہو. حنفی ہو تو تمہارا وضو نہیں ٹوٹا, شافی ہو تو ٹوٹ گیا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یا تو وضو ٹوٹا یا تو نہیں ٹوٹا. یا تو کسی ایک امام کو ڈبل اجر ملے گا, ایک کو سنگل اجر ملے گا. کوئی ایک امام صحیح ہے, کوئی ایک امام سے مسٹیک ہوئی کوشش کرنے کے باوجود. تو سمپل بات ہے, ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ آخر میں کس کے پاس پروف زیادہ ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے کس کے لیے؟ عالموں کے لیے, سب کے لیے. علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرو, صحیح بات ملے گی, قبول کر لو انشاءاللہ. اب اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب شافی حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں کیا مشکل ہوتی ہے, طواف کرتے کرتے کسی کا ہاتھ ٹچ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں تک کہ وہاں کی عورتیں وہ ایکسٹرا اوپر سے گلوز ایسے پہنتی, اوپر سے گلوز نہیں, اوپر سے ایسا کور پہنتی تاکہ ان کا ہاتھ ان کے شوہر کو, بھائی کو ٹچ نہ ہو جائے, اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ گیا, باہر جاؤ دور وضو کرنے کے لیے. تو بعض لوگ یہاں تک بھی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی نیت پہ حج کرنے جا رہے ہیں. لیکن صحیح بات کیا ہے, یا تو ٹوٹا ہے تو نہیں ٹوٹا, جو صحیح قبول کر لیں گے. دیکھیے میں آج طہارت کا موضوع نہیں لے رہا ہوں, وہ لیں گے تو اس دن یہ ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے ایسے بہت سارے مسائل ہیں. نکاح ہوا نہیں ہوا, طلاق ہوا نہیں ہوا, وضو ہوا نہیں ہوا, نماز ہوئی نہیں ہوئی, کئی سارے مسائل ہیں. اور ایسے اختلاف ہے جس کے اندر دونوں صحیح نہیں ہو سکتے, چاروں صحیح ہونا دور کی بات, دو بھی صحیح نہیں ہو سکتے. اور یہ سب اختلاف حل کیسے کریں گے؟ ردوہ الی اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ, قرآن حدیث میں جو ملے گا کر لو انشاءاللہ. تو یہ بات جو لوگ کہتے ہیں نا سب کے سب صحیح ہے, دیکھیے بعض چیزیں ہیں ایسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ طریقے سے کیا. جیسے وطر کی نماز, الگ الگ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز پڑھی. سب ہماری سنتیں ہیں, سب سنتیں بھائی بانٹ دیا نہیں, سب ہماری ہے. کبھی اسی ایک طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, کبھی دوسرے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایسے جو کانٹراڈکٹری مسائل ہوتے ہیں نا, جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے, دونوں صحیح نہیں ہو سکتے ہیں نا. یہ بات تو سمجھنے کے لیے کتنی کلیئر ہے. اچھا ایک اور بات کہی جاتی ہے, کہا جاتا ہے عام آدمی جو ہے نا وہ تحقیق نہیں کر سکتا. میں عام آدمی کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. مان لو شرک کا مسئلہ ہے, شرک کا, کوئی ایک عام آدمی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کر رہا ہے, تو آپ کیا کہو گے عام آدمی سے؟ تم عام آدمی ہو, تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, تم تحقیق نہیں کر سکتے, یہ کہیں گے؟ یا کہ تب کیا کہیں گے ہم؟ تب ہم کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں تحقیق کرو, صحیح کیا ہے معلوم کرو, توحید پہ رہو, شرک مت کرو, کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر عام آدمی ہے جو دین میں نئی 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 چیزیں لا کے اس پہ عمل کر رہا ہے, تو کیا ہم اسے کہیں گے کہ نہیں کہ بھائی سنت پہ چلو, دین میں نئی نئی چیزیں مت لاؤ, جو ثابت ہے اس پر چلو, نئی نئی چیزوں پر مت چلو, فہوا رد, وہ ریجیکٹ ہو جائے گا, ضلالہ ہے, گمراہی ہے. ہم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یا یہ کہیں گے تم عام آدمی ہو, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, تم تحقیق نہیں کر سکتے, ایسا کہیں گے کیا؟ پھر یہ بتاؤ کہ جب مسائل ہوتا ہے, نماز کا معاملہ ہے, روزے کا معاملہ ہے, زکوٰۃ کا معاملہ ہے, نماز دن میں 5 بار پڑھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے اندر ہم ایسا کیوں کہتے ہیں کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا؟ اچھا یہی عام آدمی بزنس کرتا ہے تو اسے سب سمجھ میں آتا ہے, ہاں یہ دیکھو سونا پیور گولڈ ہے, یہ چیز چمک رہی ہے لیکن سونا نہیں ہے, اور یہ ترکاری کا بھاؤ تو بھائی مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. وہ عام آدمی کی عقل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ عام آدمی ہے کیا, اس کے پاس عقل ہے, سمجھ ہے, وہ تحقیق کرتا ہے نا. تو یہ مسئلے میں ہم جب دیکھتے ہیں وہ عام آدمی کے لیے بھی علم حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی عام آدمی کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ عام ہاں کیا بول رہے ہیں آپ لوگ؟ وہاں سے شروعات کیے تھے ہم نے. علم حاصل کرنا عام آدمی کے لیے فرض ہے کہ نہیں؟ عام آدمی کے لیے. بھائی کتنا بھی عام آدمی ہے اس کے لیے فرض ہے. تو مسلم ہونا, اقرا پہلی وہی نازل ہوئی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم انکلوڈنگ عام آدمی. ہاں عام آدمی اس میں شامل ہے نا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں 4 امام ہے, ان میں سے ایک کے پیچھے چلنا کمپلسری ہے, لازم ہے, 4 میں سے ایک کے پیچھے چلنا ضروری ہے. یہاں تک کہتے ہیں لوگ کہ اگر نہیں چل رہے ہو نا 4 میں سے ایک کے پیچھے تو تمہارا امام شیطان ہے. ایسی باتیں عام مشہور ہے, بھئی 4 میں سے ایک کے پیچھے چلنا ضروری ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہے میرے بھائیوں صرف 4 امام نہیں گزرے ہیں, بڑے کئی سارے علماء کرام گزر چکے ہیں. اس زمانے کی بات دیکھیں گے ہم, اگر اس زمانے کی بات تو دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے, ایک امام اوزائی بھی ہے 85 ہجری میں پیدا ہوئے تھے.
وہ بھی بہت بڑے فقہ کے امام ہیں. پھر امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے, تو 93 ہجری میں امام لیث بھی پیدا ہوئے. امام لیث کے اسٹوڈنٹس کے نیچے امام شافعی پڑھے, اور امام شافعی امام مالک کے نیچے بھی پڑھے. امام شافعی, ہاں, جب دونوں کے پیچھے پڑھے تو امام شافعی نے ایک بات کہی ہے, امام شافعی امام لیث کے اسٹوڈنٹس کے نیچے بھی پڑھے ہیں اور امام مالک کے بھی طالب علم رہے ہیں. امام شافعی نے کہا امام لیث امام مالک سے بھی بڑے عالم. آپ اور میں یہ بات نہیں کہہ سکتے, انہوں نے کہا. امام ثوری ہے 96 ہجری میں, اسی طرح امام احمد ہے 164 ہجری میں, تو امام داؤد ہے, اور امام محمد ابن جریر الطبری ہے. ایسے کئی سارے علماء گزرے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ بھائی کوئی عالم نے کتابیں بہت لکھی, کسی نے بڑے بڑے سٹوڈنٹس, ان کے مشہور سٹوڈنٹس, کسی کے فقہ کو کسی حکومت نے قبول کر لیا, تو کسی وجہ سے کوئی فقہ زیادہ مشہور ہوا, کوئی کم مشہور ہوا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 4 ہی امام تھے, بڑے کئی سارے امام ہیں. ایک اور بات کہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں یہ نہیں آتا ہے کہ 4 میں سے ایک کے پیچھے چلنا ہی ہے. کہیں بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے. پورا قرآن ہے, پوری حدیثیں ہیں, کہیں بھی نہیں ہے. جو لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں, ایسا اجماع بھی نہیں ہے ثابت شدہ. کیوں؟ اجماع کیا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. دیکھیے بات غور کریے, بھئی صرف 4 ہی ہے ایسا نہیں ہے. سارے علماء اکرام ہمارے ہیں, سب کی طرف ہم رجوع کریں گے, جس کے پاس دلیلیں لے لیں گے انشاءاللہ. اور اگر کسی کا کوئی فیورٹ امام ہے کہ آپ کو اگر یہ عالم صاحب کی تحقیق بہت اچھی لگ رہی ہے, آپ وقتی طور پہ مان رہے ہیں, وہاں بھی پرابلم نہیں ہے. پرابلم وہاں ہے جہاں آدمی حد دھرمی پہ نکل آتا ہے, حد دھرمی پہ اتر آتا ہے, وہاں جا کے پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. اور ایک چیز اب ہم دیکھیں گے, ہمارا آخری سیکشن, چاروں اماموں نے اس چیز کے متعلق کیا سکھایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا لا یحل لأحد, تم میں سے کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے, ان یاخذ بقولنا, کہ تم میری باتوں کو لے لو, میری جو باتیں ہیں, میرے جو فتوے ہیں, اسے تم لے لو, ما لم یعلم من این اخذناہ, جب تک یہ نہ جان لو کہ میں نے کہاں سے لیا. تم میری باتیں مت لینا, حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے, لینا ہی مت, جب تک یہ نہ جان لو کہ میں نے کہاں سے لیا. کہاں سے لیتے تھے؟ قرآن حدیث سے. مطلب میری دلیل کیا ہے, جب تک نہ جان لو تب تک تم نہیں لینا, اس طرح سے مت کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ, اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کی کتاب کے خلاف چلے جائے, وخبر رسول اللہ, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف چلے جائے, فاترکوا قولی, میری بات چھوڑ دینا تم لوگ. اماموں نے تو یہ سکھایا. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں. دیکھو خود کہہ رہے ہیں وہ, اختی و اصیب, میں مجھ سے مسٹیک بھی ہوتی, میں صحیح بھی ہوتا ہوں, میں صحیح بھی کہتا ہوں, کبھی مسٹیک بھی ہوتی مجھ سے. فانظروا فی رائی, میں جو بات کہوں اس کی طرف تم دیکھو, اس کی تحقیق کرو. فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ, جو بھی قرآن سنت کے مطابق لے لینا. وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ, جو کچھ قرآن حدیث کے خلاف ملے چھوڑ دینا, قرآن سنت کے خلاف جو کچھ ملے چھوڑ دینا. امام مالک نے کتنا کلیئر بتایا, اور انہوں نے ایک بات سکھائی, لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے, الا ویؤخذ من قولہ, سوائے یہ کہ اس کی بعض باتوں کو لے لیا جائے گا, ویترک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بعض باتوں کو چھوڑ دیا جائے گا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھیے کیا ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. کیا خصوصیت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسوہ بنایا, نمونہ بنایا, ایگزامپل بنایا, ہمیں کہا ان کی پیروی کرو, ان کی اتباع کرو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو کوئی بھول ہو سکتی ہے. انسان تھے بہترین, سب سے اعلیٰ معیار کے انسان, سب سے افضل البشر, بہترین انسان, لیکن تھے تو انسان. تو جب ان سے کہیں بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہماری نظروں میں ہو. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کوئی مسٹیک ہوئی وہاں پہ وہی آ گئی, یا حالات سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی ہے. پتہ کیا چلا؟ تاکہ ہم وہ غلط چیز کو سنت نہ بنا لے اپنے لیے. لیکن جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل سے بھول ہوگی تو وہی آئے گی کیا؟ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ وہی کا سلسلہ رک چکا ہے. اب وہ غلطی کہاں پہ رہے گی؟ غلطی وہی موجود ہے. وہ غلطی اگر کہیں پتا چلتا ہے تو ہم پورے رسپیکٹ کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ امام کو انشاءاللہ ایک اجر ملے گا, ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اور وہ عالم کی بات لے لینا چاہیے جن کے پاس پروف ہے. آگے بڑھتے ہیں. امام شافعی نے کہا اجمع المسلمون, دیکھیے یہ ایک بہت بڑا سوال لوگ پوچھتے ہیں,
لوگ ایسا کہتے ہیں مسلمانوں نے مل کر اتفاق کر لیا. کیا اتفاق کیا؟ سنیے. اجمع المسلمون، امام شافعی کہتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اجماع. اعلی ان من استبان له سنت عن رسول اللہ، کہ جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، لم یحل له، اس کے لیے حلال نہیں ہے، ان یدعاها لقول احد، کسی اور کی بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دو، یہ حلال نہیں ہے. اس بارے میں مسلمانوں کا کیا ہے؟ اجماع ہے. اور لاسٹ سٹیٹمنٹ پھر ہم کنکلوڈ کریں گے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا تقلدنی، میری ہٹ دھرمی والی تقلید مت کرنا، مطلب آنکھیں بند کر کے بغیر پروف کے مجھے فالو مت کرنا. ولا تقلد مالک، نہ مالک کے ساتھ ایسا کرنا. ولا شافعی، نہ شافعی کے ساتھ. ولا اوزاعی، نہ اوزاعی کے ساتھ. ولا ثوری، نہ ثوری کے ساتھ. وخذ من حیث اخذوا، وہاں سے لو جہاں سے ہم سب نے لیا ہے. کہاں سے لیا؟ قرآن سنت سے. لاسٹ میں آپ کو ایک میں مثال دے کر اس موضوع کو ختم کروں. آپ کو پتا ہے پہلے قبلہ کیا تھا؟ مسجد حرام سے پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 ہجری میں قبلہ چینج ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. کس کا؟ صحابہ کرام کا. 16-17 مہینے تک وہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف. پورا کے پورا قبلہ چینج ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امتحان تھا تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھ لے کہ من یتبع الرسول، کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ایڑیوں طرح پلٹ کر کے چلے جاتا ہے. امتحان تھا، ایگزام تھا ان کا. اچھا یہ امتحان آپ کا میرا ہونے والا ہے؟ ایسا امتحان ہمارا ہونے والا ہے؟ قبلہ بدل جائے گا کوئی دن؟ ایسا ہوگا نہیں. ہمارے لیے دوسرا امتحان ہے. ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے نا کئی بار کہ کوئی چیز ہم صحیح سمجھ کر اس پہ عمل کر رہے ہیں، پھر ایک دن جا کے پتا چلتا ہے ارے میں جو عمل کر رہا تھا یہ نہیں ہے صحیح، وہ صحیح ہے. ان کے پاس اسٹرانگ پروف ہے، قرآن حدیث کی دلائل ہے، وہ عالم صاحب کے پاس جو بات ہے وہ صحیح ہے. اب یہاں بات یہ ہوتی ہے، ہمارا امتحان یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ چھوڑ کر وہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، یا یہ کہیں گے نہیں ہمارے باپ دادا یہ فالو کرتے تھے، ہم یہ بات نہیں چھوڑیں گے. ہاں ردوہ الی اللہ و رسول کریں گے، یا لوٹائیں گے باپ دادا کی طرف، یا میجورٹی کی طرف، یا جو طریقہ ہمارے ایریا میں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان ایسا لیتا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، دنیا کی زندگی امتحان ایگزام ہے. بہت سے لوگ دوسرے مذہبوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے وہ لوگ اسلام تک آ رہے نہیں آ رہے. پھر کوئی اسلام تک آیا، اس کا امتحان ہے توحید تک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، سنت پہ چلنے پہ آتا ہے نہیں آتا ہے. اسی طرح یہ مسائل میں بھی تو اختلاف ہے، اس میں بھی امتحان ہے، اور یہی ہوتا ہے ایگزام میں. صحیح جواب چنو، صحیح جواب چنو. تو صحیح جواب بھی دیا ہے، غلط جواب بھی دیے ہوتے ہیں، اب چننا ہوتا ہے. زندگی بھر کیا امتحان ہے، اسٹرگل کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح بات کو دیکھ کر سمجھ کر اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور غلط چیز کو بھی دیکھ کر سمجھ کر اللہ ہمیں اس غلط چیز سے بچنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں محمد اینڈ فیملی نے اپنا پورا تعاون دیا. آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر.